أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں جو آیات 97 سے شروع ہوتا ہے رسالت کا ذکر ہے۔ رسالت پر اعتراضات کے شبہات کے جوابات ہے۔ پہلا اعتراض کہ یہ توحید کا مسئلہ جو آپ بیان کرتے ہیں یا وہی تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ علماء یہود سند پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ لانے والا جبریل ہے، یہ نہ ہوتا تو پھر ہم مانتے اس کو۔ تو جواب یہ ہے کہ جبریل سے تمہاری دشمنی بے جا ہے، بے دلیل ہے۔ جبریل تو حکم کا محتاج ہے۔ تم اللہ کو مانتے ہو تو جبریل رب کا حکم پہنچاتا ہے۔ پھر جبریل نے قرآن کریم آپ کے پاک سینے پر نازل کیا اور ہدایت اور بشرا لے کے آیا، اور پھر اس کا حکم کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو آپ ان کا پرواہ نہ کریں، وہ تو اللہ کا بھی دشمن ہے، ملائک کا بھی دشمن ہے۔ اور وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی جبریل کے واسطے سے تو یہ واضح آیتیں آپ کے پاس آ پہنچے۔ تو ان آیتوں پر جو احکامات واضح ہے، صرف اس لیے نہیں مانتے کہ لانے والا جبریل ہے تو یہ فاسق ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور پھر جبریل پر اعتراضات کرنے والے یعنی یہ باطل پرستوں کی نشانی ہے کہ پہلا اعتراض استاذ پہ کریں گے، آپ کا استاذ صحیح نہیں جبریل، اور واسطے کو کاٹیں گے، جیسے نبی اور ہمارے درمیان صحابہ واسطہ ہے۔ تو جبریل پر اعتراضات کرنے والوں کے قباحتوں کا ذکر ہے کہ آپ ان کے طرف توجہ نہ کریں۔ کیوں کہ ایسے اچھے شخصیات پر اعتراضات کرنے والا ان میں برے عادات ہے، تب تو اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر یہ پاک لوگ ہوتے تو یہ کبھی بھی پاک لوگوں پر اعتراضات نہ کرتے، بلکہ پاکان پاکی کو پسند کرتے ہیں، ناپاک لوگ ناپاکوں کو پسند کرتے۔ تو ان میں ایک ناپاکی کیا ہے؟ فسق ہے، یہ ہے فاسق، نافرمانی کرنے والے۔ اب دوسرا نقصان نقض العہد ہے، جب بھی عہد کرتے ہیں تو توڑتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھ بھی جائے اور ہاں میں ہاں بھی ملا دے تو فائدہ نہیں، یہ آپ کے نہیں، یہ کل پھر وعدے توڑتے، بلکہ بہت سے لوگ تو مانتے ہی نہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون۔ کچھ تو وعدے کر کے توڑتے ہیں اور کچھ تو وعدوں کو یعنی احکامات کو مانتے ہی نہیں، زیادہ تر لوگ۔ اب اور نقصان ان کا کہ ان کے پاس رسول آیا کتاب لے کے تو انہوں نے کتاب اللہ کو پس پوش ڈالا۔ یہ ان کی برائی ہے کہ ان کے دلوں میں کتاب اللہ کے قدر نہیں ہے۔ جس کے دل میں کتاب اللہ کا قدر ہوتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ معمولی شکوک شبہات نکال کے رد کرنا اللہ کے کتاب کو،
یہ ناقدری ہے ان کے دلوں میں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ ان کی اور قباحت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی آیا ان کے پاس رسول، ایک رسول پیغمبر، من عند اللہ، اللہ کے طرف سے، تو جب بھی ان کے پاس صحیح پیغمبر آیا، صحیح پیغمبر من عند اللہ، جو حق لے کے آیا، مصدق لما معاہم، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کتاب کا، معاہم جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس تورات انجیل ہے، تو یہ پیغمبر بھی ان مضامین کو صحیح کہنے والا ہے، اور ان کے مضامین اور تورات انجیل کے مضامین ایک ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ تورات انجیل قرآن یہ ایک نور سے نکل آئے ہیں۔ تو ان کی برائی کیا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذا تو پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے تھے، کچھ لوگ اہل کتاب میں سے انہوں نے کتاب کے ناقدری کی، تو جو اہل علم تھے اوتوا الکتاب انہوں نے ناقدری کی۔ تو یہ اپنوں نے کتاب کی قدر نہ کی، گویا کہ کتاب اللہ کا شکوہ اپنوں سے ہے کہ چاہیے تھا جو مجھے جانتے ہیں وہ میرے قدر کرتے تھے، لیکن انہوں نے پسی پوش ڈالا۔ تو جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اہمیت نہیں، وہ جانتا نہیں، تو جن کے پاس فہم تھا کتاب اللہ کا انہوں نے ناقدری کی۔ تو اوت الکتاب اکثر ان مقامات پہ کہا جاتا ہے جہاں علم ہے عمل نہیں ہے، اور جہاں علم و عمل دونوں ہے تو آتیناہم الکتاب، معلوم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ نبذ فریق من الذین، تو پھینک ڈالا ایک فرقہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ اچھا، کون سے کتاب کو پھینک ڈالا؟ عام کتاب کو نہیں، کتاب اللہ تعالیٰ کے کتاب کو، وراء ظہورہم، بہت پیچھے، اپنے پشت کے بہت پیچھے۔ تو یہ مزید قباحت ہے۔ کیا معنی؟ ایک چیز آپ پھینک دے لیکن سامنے ہے، تو کبھی نظر پڑ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کام آئے، پھر اٹھا لیتا ہے، لیکن انہوں نے پیچھے پھینکا تو پھر التفات توجہ ہی نہ کی۔ پھر پیچھے کبھی یہ ہے کہ قریب میں پڑا ہے تو اٹھتے وقت نظر پڑ جاتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں، وراء ظہورہم، پشتوں کے بہت پیچھے۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ گویا کہ کأنہم، گویا کہ یہ علماء لا یعلمون، جانتے ہی نہیں، جاہل ہے، ان کی تشبیہ جاہلوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہ جاننے والے ایسے ہیں جیسے بالکل نہ جاننے، ان کو جیسے عام بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتاب قرآن کا ورقہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں، وہ اس میں پاپڑ ڈالتا ہے، چولی لیتا ہے، تو ان کو کیا پتہ اس میں قرآن لکھا ہے؟ تو جاہل آدمی نہیں جانتا کہ اس میں اللہ کا نام ہے یا کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کتاب اللہ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو بالکل جاہل لوگوں کا ہے، ناقدری کی انہوں نے۔ کأنہم، گویا کہ یہ لوگ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو سمجھ فہم عطا کی، پھر بھی انہوں نے کتاب اللہ کے احترام کا خیال ہی نہ رکھ۔
تو آیات میں شدید وعید ہے، سخت ڈانٹ ہے ان اہل علم کے لیے کہ جانتے ہیں، تقریر کرتے ہیں کتاب اللہ ہے، اس کے ایک حرف پہ اتنا ثواب ہے، لیکن پھر عمل، تدبر، سیکھنا، مقام دینا، کتاب کو حاکم بنا دینا، عملی طور اس سے بہت دور ہے. تو یہ سخت وعید ہے. یہاں اشکال ہے. آیاتوں سے کیا پتہ چلا کہ یہود نے کتاب اللہ کو پھینک ڈالا، حالانکہ آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ یہود نے تورات کو کہیں پھینکا ہو، بلکہ علماء لکھتے ہیں ادرجوہ فی الدیباج کہ وہ تورات کو ریشمی غلافوں میں رکھتے تھے انتہائی احترام کی وجہ سے. تو کوئی بھی یہودی تورات کو یا نصرانی انجیل کو کہاں پھینک سکتا ہے؟ کوئی پھینکے تو سخت سزا دیں گے. تو کتاب اللہ کو تو انہوں نے نہیں پھینکا. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کتاب کو ریشمی غلافوں میں رکھ کے اور سونے کے چڑھاؤ والے غلاف میں رکھتے تھے انتہائی احترام کے ساتھ. تو پھر اس کا معنی کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. تو اس کا جواب امام شعبی رحمہ اللہ سے منقول ہے. امام شعبی وہ تابعی ہے جس نے 50 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں نبذ فریق کا معنی کیا ہے؟ یعنی ترک العمل بہ، انہوں نے کتاب اللہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور یہ عمل نہ کرنا ایسا ہے جیسے پھینکنا. اگر میں آپ کے پاس خط بھیج دوں اور خط میں ہو کہ 1 لاکھ روپے مجھے جلدی پہنچا دو، اور آپ خط دیکھ کے کہ یہ امام صاحب کا خط ہے، واہ واہ کیا خط ہے، اور اس کو اوپر رکھ کے اور اس کا بوسہ لے، احترام کے ساتھ غلاف میں رکھ دے، اور ہر روز صبح اس کو اٹھا کے احترام کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے کہ 1 لاکھ روپے بھیج دو، اور یہ معاملہ 50 سال تک رہے، تو کیا اس مصنوعی احترام سے آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا؟ تو خالق کو کیسے دھوکہ دو گے؟ وہ تو خالق عقل ہے. یعنی انہوں نے کتاب اللہ کے ظاہری احترام کر کے البتہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کی کوئی پرواہ نہ کی. ترک العمل بھی، انہوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو یہ چھوڑنا کتاب اللہ کا یہ نبذ ہے، پھینکنا ہے. تو یہ کتاب اللہ کے فریاد ہے. چلاسی بابا کے ایک شعر ہے، خالی از قرآن ما بینند ہر دیوان ما، کافر را خند میں آید بری ایمان ما، کہ میرا ہر دیوان یعنی ہر عدالت اور ہر کچہری قرآن کے قانون سے بالکل خالی ہے، تو کافر میرا یہ ایمان دیکھ کے ہنستا ہے. کمال ہے ایمان کا، زندگی کے کسی شعبے میں عمل نہیں ہے اور آپ قرآن کا بڑا عامل ہے. تو قرآن کا صحیح عامل بن جائے، دنیا کا ہر قوم وہ آپ کے تابع ہوں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. زندگی کے تمام شعبے ہیں، انفرادی، اجتماعی، قرآن نے ہر ایک کے لیے احکامات دیے ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موقع پہ اپنا فریاد ذکر کیا کہ قرآن فریاد کرتا ہے نبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الہذیان. اللہ، ان لوگوں نے آپ کے کتاب کو پس پش ڈالا اور دلیل میں بے دلیل کہانیاں پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح خواب دیکھا اور فلاں کے یہ کرامات ہے.
ان کو دلیل میں پیش کر کے بس ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور کتاب اللہ کو سمجھے دلیل میں پیش کرے نہیں، اس کو بس تلاوت کے لیے یا ختم کے لیے یا دکان کھولنے ہیں تو برکت کے لیے کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ معاملہ یہود نے اپنے کتاب کے ساتھ رکھا، ظاہری احترام کرتے تھے اور مقصد سے دور رہتے تھے۔ نبذ فریق من الذین، پھینک ڈالا ایک فرقے نے جو اہل علم تھے۔ عوام کو تو آپ جیسے سمجھاؤ گے وہ سمجھیں گے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کے کتاب کو پشتوں کے بہت پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ربط کیا ہے پہلی آیات کے ساتھ؟ پہلے آیات میں کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑا، تو اب نتیجہ ہے جب کتاب اللہ کو چھوڑو گے تو ما تتلو الشیاطین کے پیچھے جاؤ گے۔ تو انہوں نے اللہ کے کتاب کو چھوڑا تو پھر کس کے پیچھے چلے؟ ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین کہانیاں اور مختلف اعمال بتا دیتے ان کے پیچھے گئے۔ اور یہ دوسرا شبہ ہے رسالت پر۔ اس شبے کا حاصل یہ ہے کہ یہود کہتے تھے آپ سلیمان کو پیغمبر کہتے ہو، حالانکہ وہ جادوگر تھے۔ تو قرآن واقعی کلام اللہ ہے۔ عرب میں علماء یہود سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ سلیمان وہ پیغمبر نہ تھا، وہ بڑا جادوگر تھا، اور جادو کے ذریعے وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن ایک امی کی زبان سے پوری دنیا کے تاریخ کو رد کرنے لگا کہ یہودوں نے تاریخ میں گڑبڑ کر کے جھوٹ ملایا۔ سچ یہ ہے سلیمان پیغمبر تھا، وما کفر سلیمان، اس نے کوئی سحر کفر نہ کیا، لیکن شیاطین نے اس دور میں سحر اور جادو شروع کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کبھی کبھی باطل پرست لوگ حق پرست پر اعتراضات کریں گے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق پرستوں کی پاکی بیان کریں۔ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اولیاء اللہ ہے، تو ان کے پاکی اور ان سے اعتراضات دور کرنا یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ بس صاف کہو وما کفر سلیمان۔ بہت سے لوگوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پر اعتراضات کی کہ یہ مجسمت ہے، حالانکہ انہوں نے توحید کی خدمت کی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کانا من اولیاء هذه الامہ، ملا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ اس امت کے اولیاء میں سے ہے۔ تو پاک لوگوں کی صفائی بیان کریں۔ کبھی ایک عالم حق بیان کرتا ہے اور آس پاس دنیا والے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ وہ پہلا وار یہ کرتا ہے کہ یہ بندہ بدنام ہو جائے تاکہ اس سے استفادہ دنیا کو نہ ملے اور دین کا معاملہ رک جائے۔ تو یہ شیاطین اس طرح کرتے ہیں۔ تو مومن کا جواب کیا ہوگا؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو، سید احمد شہید رحمہ اللہ کو کتنے لوگوں نے بدنام کیے۔ تو ایک بڑا حربہ وہ اہل حق کو دور کرنے کا، قرآن سے دور کرنے کا یہ ہے کہ قرآن والوں کو بدنام کرے تاکہ ان سے فائدہ آگے نہ پھیل جائے۔ تو جواب ہے یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ہوا کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس دور میں جنات اور اس طرح عام انسی شیاطین، سحر جادو کا چرچا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو پکڑ کر کے زنجیروں میں باندھ کے وآخرین مقررین فی الاصفاد، اور ان کے تمام سحر کی کتابوں کو ضبط کر کے اور ایک
کمرے میں دفنا دیے، محفوظ جگہ میں دفنا دیے کہ کسی کے رسائی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد شیاطین جنات نے لوگوں سے کہا کئی دن غم میں شریک ہونے کے بعد کہ تمہیں ایک بات بتا دوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فلاں جگہ سلیمان نے سحر کی کتابیں رکھے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ حکومت کیا کرتے تھے، وہ نکالو، وہ سیکھو، اور یہ اصل علم ہے داؤد علیہ السلام کے دور سے۔ تو لوگوں نے وہ نکال کے، اور شیطان نے کہا دیکھو یہ اس لیے دفنائے تھے کہ حکومت اس کے ذریعے سے۔ تو لوگوں نے پھر وہ باتیں بھی پھیلانے شروع کی کہ سلیمان جادوگر تھا۔ قرآن نے حقیقت واضح کر دی کہ جادو کرنے والے شیاطین تھے، انہوں نے سحر و جادو ختم کرنے کے لیے ترتیب بنایا تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ پیچھے چلے یہ لوگ ما اس کے تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، ایک معنی علی بمعنی فی کے ہے، فی ملک سلیمان، سلیمان کی مملکت میں، مملکت سلیمان میں شیاطین جو پڑھتے تھے یہ لوگ ان کے پیچھے گئے، یا علی مقابلہ کے لیے ہے، یعنی بمقابلہ مملکت سلیمان کے۔ سلیمان توحید کے پرچار کیا کرتے تھے، تو اس کے مقابلے میں یہ سحر، جادو اور یہ عملیات کے پرچار کرتے تھے۔ شیاطین یہاں اس سے مراد انسی جنی دونوں ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر نہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کفر نہ کیا معنی سحر نہیں گیا تھا۔ سحر کے 13 اقسام ہے اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ شرکی الفاظ ہوتا ہے، تو سحر ان کا کفر کے درجے کا تھا، تو سحر نہ کیا تھا سلیمان نے لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، سحر، جادو۔ ایک معنی سکھاتے تھے لوگوں کو جادو شیاطین، دوسرا معنی یعلمون یہ ہے تو مشدد لیکن معنی اعلام سے ہے، باب افعال کے معنی پر ہے۔ تو کیا معنی؟ یعلمون الناس السحر، اطلاع دیتے تھے، اعلان کرتے تھے لوگوں کو سحر کا۔ تو یہ ایک شبے کا، دوسرے شبے کا جواب کہ سلیمان جادوگر نہ تھا، وہ اللہ کا نبی تھا۔ اب بھی اگر کسی حق پرست پر اعتراض ہو یا ان کی کسی جملوں کو کوئی پیش کرتا ہے کہ فلاں جملہ میں یہ ہے، شرک ہے، اس لیے یہ باطل ہے، تو طریقہ یہ ہے حل کرنے کا کہ جو بھی کسی کتاب کا حوالہ دے، طلباء کے لیے ہے، جو بھی کسی کتاب کا حوالہ دے تو پہلے مصنف کو دے کہ یہ مصنف مجہول ہے یا معلوم ہے۔ اگر وہ نامعلوم ہے، پتہ ہی نہیں، تو مجہول کی بات تو ویسے بھی معتبر نہیں، بندے کا پتہ نہیں کون ہے۔ اگر وہ معلوم ہے تو پھر وہ شرک و بدعات میں مشہور ہے، تو پھر بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ اب کوئی احمد رضا خان بریلوی کا کوئی حوالہ دے، کسی شیعہ کا کوئی حوالہ دے جو اس میں مشہور ہے، تو پھر تو حوالے کا اعتبار ہی نہیں، وہ مشہور ہے خرافات کے ساتھ۔ اور اگر وہ مشہور نہیں، بندہ معلوم ہے اور وہ بے دینی کے ساتھ مشہور نہیں، وہ دینداری کے ساتھ مشہور ہے، تو پھر یہ جو بات ہے اس کے نسبت اس کے طرف صحیح ہے یا نہیں، سند بھی ہے یا ویسے کسی نے لکھی، تو سند نہیں تو پھر بھی بے سند بات غلط ہے اور اس سے منع آیا ہے۔ اور اگر سند بھی اس کے طرف ثابت ہو جائے تو اس کی بات میں بس یہی باطل احتمال ہے یا کبھی صحیح گنجائش ہے، یعنی وہ بات صحیح بھی بن سکتی ہے، یعنی اس کا ایک طرف لے لے تو بات غلط بنے گی، کبھی باتیں ایسی ہوتی ہے، اور اس عبارت کا دوسرا مقصد لے تو بات صحیح ہوگی، تو پھر صحیح صورت پہ حمل کریں گے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ نیک ہے، مومن ہے،
تو ان پر اچھے گمان کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر اس عبارت میں یہ احتمال نہیں، یعنی صحیح احتمال نہیں ہے تو اور بندہ نیکی کے ساتھ علم کے ساتھ مشہور ہے تو یا تو لغزش قلم ہے، بہت سے لوگ لکھتے وقت کئی غلطی ہو جاتی ہے، پاک تو نہیں ہے نا، معصوم تو انبیاء ہے، تو لغزش قلم ہے، یا اس نے ہو سکتا ہے کسی کیفیت میں حالت میں کہا ہوگا کہ اس کیفیت میں کبھی بندہ مجبور ہوتا ہے، یعنی کسی اولیاء کرام یا نیک لوگوں پر کبھی ایسے کیفیت ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے اور کچھ اور زبان سے اور کچھ نکلتا ہے، یعنی وہ کیفیت کی صحیح تعبیر نہیں کر سکتے، تو عام لوگوں میں وہ کیفیت نہیں، غلط مقصد سمجھتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا ہے، اس کے عام امت پابند نہیں ہے۔ اور اگر اس قسم کی کوئی ترتیب نہیں تو غلطی ہے، کہ غلطی کرنے سے انسان کا مقام گرتا نہیں ہے، بلکہ مقام اپنے جگہ ہے، غلطی ہوئی ان سے تو دین کی پابندی کرو گے۔ پاک لوگوں پر، قرآن والوں پر، نیک لوگوں پر اعتراضات ہوں گے تاکہ یہ دنیا والے ان سے دور رہے اور قرآن کے قریب نہ آئے، اور یہ کون کرتا ہے؟ شیاطین انسی اور جنی۔ تو جواب کیا ہے کہ وما کفر سلیمان، وہ بندہ ایسا نہ تھا، وہ پاک تھا، اور بعد میں جو الزامات لگائے تو لیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے ایسے کفر کے جملے پھیلا کے ان کے طرف نسبت کی، یہ طریقہ ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب ایک مسئلہ سحر کا ہے، سحر کسے کہا جاتا ہے؟ تو سحر، معجزہ، کرامت، استدراج، ان میں فرق ہے۔ سحر بغیر اسباب کے نہیں ہے، بلکہ سحر کا معنی حالات عجیبہ کا ترتب اسباب خفیہ پر۔ اسباب بالکل خفی ہے، پوشیدہ اسباب ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اسباب ہے نہیں، سحر میں اسباب ہوتا ہے، اسباب ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے، تو اسباب خفیہ پر حالات عجیبہ کا فٹ ہونا، مرتب ہونا۔ جیسے کچھ ناشنا کلمات پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے پر حالات پیدا ہوتے ہیں، دوسرا پریشان ہو جاتا ہے، تو حالات عجیبہ کا ترتب اسباب خفیہ پر، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ معجزہ میں، کرامات میں، ان میں اسباب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے طرف سے ڈائریکٹ خرق عادت کام ہوتا ہے۔ سحر خرق عادت نہیں بلکہ اسباب کے وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسباب خفیہ میں، سحر میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو شیاطین سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں تو شیاطین پہنچ جاتے ہیں، یا ایسے جملے کہتے ہیں کہ وہ شرکی جملے ہیں، یا ایسے جملے جو مبہم جملے ہیں وہ پڑھ کے اس کے ذریعے کسی پر کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو سحر کا اثر ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، سحر میں اثر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو لوگوں کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ بھاگتے ہیں، تو سحر نے خیال پر اثر کیا۔ سورہ فلق میں ہے من شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، تو شر ہے نا، پھونک مارتی ہے تو اس میں شر ہے، اللہ اس شر سے محفوظ رکھے۔ اس طرح موطا امام مالک میں کعب احبار کے طرف، عبداللہ ابن سلام کے طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلنی الیہود حمارا، اگر کچھ کلمات ہے جو میں پڑھتا ہوں ورنہ یہود مجھ سے حمار بنا دیتے، گدھا۔ تو یہ اثر ہے، حمار مانا یا بے وقوف بنا دیتے،
اور میرے دماغ پہ اثر ہو جاتا۔ تو سحر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 13 اقسام ہے اور ان میں ہر ایک میں کئی نہ کئی شرک کے جملے ہیں۔ تو سحر باطل ہے، جادو باطل ہے۔ پھر جادو کرنے والے نے اگر صاف شرکی کلمات کہی ہے تو یہ تو مشرک ہوگا یا کافر، ان سے توبہ کی تلقین کی جائے گی، مطالبہ ہوگا توبہ کرنے کا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا۔ اگر انہوں نے توبہ کیا تو ان کا توبہ قبول ہے۔ اور اگر انہوں نے شرکی کلمات نہیں کہے لیکن سحر کی وجہ سے کسی کو قتل کر ڈالا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی سزا قطاع الطریق کے ہے، جو ڈاکو لوگوں کا ہے وہ جادوگروں کا ہے۔ اور حدیث میں ہے ابو داود میں کہ ساحر کے سزا بس ایک وار ہے، ایک مار ہے، مانا ایک مرتبہ مارو، جلدی دیر کرو گے تو وہ آپ پر بھی جادو کرے گا۔ تو حکومت کے لیے چاہیے کہ اس طرح جادوگروں کو ختم کر دے۔ اور اگر انہوں نے اس طرح اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ کسی کو قتل کیا ہو، بلکہ عام جادو کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اس کو منع کر دے ورنہ جیل میں ڈالے۔ اور اگر شرکی کلمات، کفری کلمات، ملائک سے مدد، شیاطین سے مدد، پھر تو شرک ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ واپس نہیں آتا اپنے شرک سے تو مرد کو قتل کیا جائے گا۔ عورت ساحرہ ہے تو عورت کو قتل نہیں کر سکتے۔ جیسے مرد مرتد ہو جائے تو اس کے لیے قتل کرنے کا حکم ہے، عورت مرتد ہو جائے اس کے لیے قتل کرنے کا حکم نہیں۔ وما انزل، باقی اس پر مختلف کتب ہے، سحر کے اقسام اور اس کے مختلف اقسام کے علاج کے لیے عبدالسلام البالی رحمہ اللہ، عرب کا، ابھی وفات ہوئے، بڑے عالم ہے، تو اس کے کتاب ہے الصارم البتار، بہتر کتاب ہے، چھوٹا سا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ تو آج کل جو فرق انکار کرتے ہیں سحر کے اثرات سے، یہ غلط ہے۔ سحر کا اثر ہے، برے کلمات کا برا اثر ہوتا ہے، صحیح کلمات کا اچھا۔ کسی کو شاباش دو چہرہ خوش ہوگا، کسی کو گالی دو تو پریشان ہوگا۔ تو اچھے کلمات کا اچھا اثر ہوتا ہے، برے کا برا۔ کوئی یہ کہے کہ یہ حرام ہے، اس میں اثر نہیں، وہ تو جائز کلمات ہے، یہ ناجائز حرام ہے، تو حرام ہے، اثر تو اپنے جگہ ہے۔ تم حرام کھانا کھاؤ گے تو پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو بھر جاتا ہے، اثر تو ہے، البتہ کام حرام ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، یہ اشکال نمبر 3 کا جواب ہے کہ یہ کہتے تھے کہ آپ سحر سے انکار کرتے ہو اور سحر کو برا کہتے ہو، حالانکہ اس کے لیے تو 2 ملائک آئے تھے سکھانے کے لیے۔ شہر بابل میں 2 ملائک ہاروت ماروت سحر سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کا جواب ہے، اس آیات کے معنی ہے، ایک معنی آسان یہ ہے کہ ما انزل میں ما نافیہ ہے، اور یہ قرطبی نے پسند کیا ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ ما انزل علی الملکین، نہیں اتارے گئے تھے، نہیں اتارا گیا ملکین پر، یعنی 2 فرشتوں پر، بابل میں جو ہاروت و ماروت ہے ان پر کچھ بھی نہیں اتارا گیا، سحر ان پر نہیں اترا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو، ہاں یہاں تک کہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، بے شک ہم عذاب ہے ساحروں پر، نحن فتنہ، ہم سحر سکھانے، ہمیں سحر کا علم نہیں، ہم تو ساحروں کو ختم کرنے آئے ہیں،
تو انما نحن فتنۃ، بے شک ہم عذاب ہے ساحروں پر، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، یعنی ساحروں سے سحر مت سیکھو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور سحر کے شرک کے مخالفت کرو۔ لیکن فیتعلمون منہما، لوگ سیکھتے تھے، منہما ان سے، معنی ان کے ضد کے وجہ سے، تو سیکھتے تھے ان کے مخالفت کی وجہ سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ کہ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے درمیان بیوی اور مرد کے، مرد اور بیوی کے درمیان۔ تو اس معنی پر تو کوئی اشکال نہیں، ملائک نہیں آئے تھے سحر کے لیے، بلکہ ملائک تو لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ ہم ساحروں کو ختم کرتے ہیں اور ساحروں کے لیے عذاب ہے، تو تم سحر مت، یعنی کفر نہ کرو، ان سے سحر مت سیکھو ساحروں سے۔ لیکن لوگ ان کے باتیں نہیں مانتے تھے، اس کے مقابلے میں ساحروں سے علم سیکھتے تھے۔ ایک معنی یہ، تو یہ نفی کا معنی ہے کہ ان ملائک پر ہم نے کوئی سحر نہیں اتارا تھا، اور اس پر اشکال بھی نہیں ہے۔ دوسرا صورت یہ ہے جو کئی مفسرین نے نقل کی ہے، ابن کثیر وغیرہ نے، کہ وما انزل میں ما موصولہ ہے، ما موصولہ، تو پھر یہ کس پر عطف ہے؟ تو پھر یا تو یہ عطف ہے السحر پر، سحر پر عطف ہے، تو معنی یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور وہ سکھاتے تھے جو ملکین پر اترا تھا، ایک۔ یا دوسرا یہ عطف ہے تتلو الشیاطین پر، تو پیچھے چلے اس کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے اور پیچھے چلے اس کے ما انزل علی الملکین، اس پر عطف۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ سحر کا بہت چرچا ہوا اور جب سحر عام ہو جائے نا، تو پھر عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب جب یہ عملیات کا بہت چرچا ہے نا آج کل، تو کوئی صحیح عالم دم ڈال دے کسی پر فاتحہ پڑھ کے، آخری صورتیں پڑھ کے، اور کوئی جادوگر دم ڈال دے، عام بندہ تو فرق نہیں کر سکتا، جو جاہل ہو وہ تو بالکل فرق نہیں کر سکتا، یہی بولے گا کہ اس نے بھی کلمات کا ہے، دوسرے نے بھی۔ بلکہ بہت سے جادوگروں پر لوگوں کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اصل قرآن کی رموز سے واقف ہے اور انہوں نے خاص آیتیں نکالے ہیں۔ بہت سمجھدار لوگ بھی وہ اکثر کہتے ہیں مجھے نہیں کہ قرآن میں انہوں نے خاص آیات کا وظیفہ کیا ہے اور ان کے خصوصی علم ہے، قرآن دریا ہے، تو ان کو ان کا یہ علم ہو گیا، تو پھر اصل لوگ بھی فرق نہیں کر سکتے کہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے۔ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے 2 ملائک اتارے بابل میں، بابل عراق میں ایک جگہ ہے، شہر ہے، تو وہاں 2 ملائک آئے، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ سحر، یہ طریقہ سحر کا ناجائز ہے، یہ الفاظ سحر کے ہے، یہ سحر کے ہے، تو وہ سمجھاتے تھے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ ان سے یہ طریقے سیکھ کے اس پہ عمل کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عالم کتاب پڑھاتا ہے اور طلباء کو سمجھاتا ہے کہ یہ طریقہ کاروبار کا ناجائز ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے، اور ایک عام کاروباری بندہ بیٹھا ہو، وہ کہے اچھا 3-4 طریقے تو کاروبار کے ذہن میں آ گئے، تو وہ جا کے اس پہ عمل شروع کرے، حالانکہ عالم کا مقصد سمجھانا تھا کہ یہ ناجائز طریقہ ہے۔ تو لوگ یہ سن کے کہ یہ الفاظ سحر کے ہے، اس سے کام ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ عالم سمجھاتا ہے کہ شراب کیسے بنتا ہے اور یہ ناجائز شراب ہے، تو دوسرا آدمی یہ سیکھ کے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ امتحان ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو نازل ہوا علی الملکین، 2 ملک، 2 فرشتوں پر۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان تھے لیکن فرشتہ صفت تھے، تو ملکین کہا، جیسے لوگوں نے یوسف سے کہا عورتوں نے ان ھذا الا ملک کریم،
بعض قراءتوں میں ملکین ہے، تو ملکین معنی 2 شہزادے تھے، اور صحیح ملکین ہے وما انزل علی الملکین، 2 فرشتوں پر بابل شہر میں عراق میں، جو ہاروت اور ماروت، یہ 2 ملائک کے نام ہے۔ یہود کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ لانے والے جبریل میکائیل تھے، تو ہاروت ماروت سے مراد جبرائیل میکائیل ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ 2 عام ملک ہے۔ وما يعلمان من احد، اب موصول کے صورت میں معنی یہ ہے وما يعلمان، نہیں سکھاتے تھے وہ یا نہیں بتاتے تھے، من احد کسی کو بھی، سحر کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک یقولا کہ کہتے تھے ان سے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ جو ہم آئے ہیں نا تمہیں سمجھا دے کہ یہ سحر ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، اللہ نے منع کیا ہے یہ سحر نہ کرو، اور اب ایسا نہ ہو کہ تم سیکھ کے پھر سحر شروع کرو، یہ کفر ہے، عذاب ہے۔ تو انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہے۔ پہلے صورت میں ہم عذاب ہے ساحروں کے لیے، اس صورت میں فتنے کا معنی ہم آزمائش، امتحان ہے۔ فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، بتعلیم السحر، یعنی سحر کے تعلیم سے اور تعلم کے ساتھ، لیکن فیتعلمون منہما، لوگ سیکھتے تھے ان سے۔ اب اس صورت میں ان کے ضد سے نہیں، ان سے سیکھتے تھے، ما وہ یفرقون بہ، کہ تفریق کرتے تھے اس کے سبب، بین المرء و زوجہ، درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، یعنی سحر کے ذریعے وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ سحر کے ذریعے وہ خسیس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ بڑا کام کسی کا کرسی الٹا کر دے، کسی کے حکومت گرا دے، کبھی بھی ساحر نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں سنا ہوگا کہ ساحر نے کسی کو دھمکی دی کہ آپ سے کرسی چھین لو گا، بلکہ یہ عام خسیس کام کرتے ہیں۔ اس لیے فرعون نے موسیٰ سے کہا یہ ساحر ہے، تو اس نے کہا سحر ایسا ہوتا ہے، اسحر ھذا، آج تک کسی ساحر نے کسی کو ایسے دھمکی دی کہ حکومت سے ہٹ جاؤ یا صحیح راستے پہ آؤ؟ ساحر تو خود بھی ناپاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ناپاکی سکھاتے ہیں، ساحر کیسے پاک باز کہا ہوتا ہے جیسے انبیاء ہے۔ بین المرء و زوجہ، تو یہ ایک سحر ہے جس کے سبب میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سحر کے اثر کی وجہ سے، برے کلمات کے اثر کی وجہ سے ناچاقیاں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سحر عام ہے اب۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تفریق کیسے ہوتا، کہ ان کو سحر سکھاتا تو وہ شرک پڑتا نا، سحر کے کلمات پڑھ کے تو مشرک ہو جاتا، تو مشرک اور موحد کا رشتہ تو نہیں رہتا، تو میاں بیوی نکاح ٹوٹ جاتا۔ سکھاتے تھے ان کو سحر، اس کے سبب میاں بیوی میں اختلاف، یعنی شرک کی وجہ سے ایک کفر میں چلا جاتا، تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو سحر کے علاج کے لیے قرآن کریم سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کے تلاوت ہر قسم کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس منزل علاج ہے، اوپر سے نازل ہے، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ ناپاک چیز کا علاج ناپاک چیز سے ہوتا ہے، تو برے کلمات کا علاج برے چیز سے، تو یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ جس کو قرآن شفا نہ دے، حدیث میں ہے، اس کو کوئی چیز بھی شفا نہیں دے سکتا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اس مقام پہ بعض مفسرین نے غلطی کی ہے کہ فتنتن کا معنی کیا ہے، بعض نے مفتون، کہ ہم تو آزمائش میں ڈالے گئے۔ فتنتن کا معنی مفتون کیا ہے کہ ملائک کہتے تھے ہم تو آزمائش میں ڈالے گئے، اس لیے تم کفر نہ کرو۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 ملائک آئے تھے، ملائک نے اللہ سے کہا یہ بندے پاکی، آپ کے بندے کتنے گناہ کرتے، ہم نے پہلے کہا تھا مت بناؤ، آپ نے یہ مخلوق بنایا تو اب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سے کہا اگر میں تمہیں یہ خواہشات دو تم بھی کرو گے، تو ان کو خواہشات دے کے زمین کے طرف بھیجا، وہ آئے
اور لوگوں کو صحیح تلقین کرتے تھے، لیکن آخر ایک عورت علاج کے لیے آئی، زہرہ، تو انہوں نے یہ ان پر عاشق ہو گئے، چلتے چلتے بلا آخر گناہ تک نوبت پہنچی۔ تو زہرہ نے ان سے کہا مجھے اسم اعظم سکھا دو تو میں گناہ کے لیے تیار ہوں۔ تو ان ملائک کے پاس اسم اعظم تھا، انہوں نے سکھایا ان کو، تو گناہ کر کے تو زہرہ نے اسم اعظم پڑھ کے آسمان پر گیا، تو زہرہ ستارہ بن گیا۔ اور یہ ملائک ان کے لیے حکم تھا دنیا کے سزا منظور ہے یا آخرت کے، تو یہ دنیا پر راضی ہو گئے۔ اور اب وہاں کنواں ہے، بابل میں کنواں ہے، تو ہاروت ماروت کنواں سے مشہور ہے، اس کنویں میں سر کے بالوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بے سر و پا قصہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ، اور آیات کو اس کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کے کئی اسناد نقل کر کے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی ابن عمر وغیرہ سے کئی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو اگر سند صحیح تو ہے نہیں، اگر صحیح بھی ہونا تو سند کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ بات بھی صحیح ہے، بلکہ قرآن کے واضح نصوص کے مخالف ہے۔ یہ بہت سے احادیث ایسے ہے کہ سند بالکل صحیح ہے، دوسرے طرف ضعیف سند پہ سب کا عمل ہے اور صحیح پر نہیں، کیوں؟ صحیح نصوص سے ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ ترمذی میں ایسے احادیث ہے، انہوں نے وضاحت بھی کی ہے اس کے۔ تو روح المعانی میں ہے کہ امام شہاب عراقی نے کہتا ہے کہ من اعتقد فی ہاروت و ماروت انہما ملکان، کہ یہ دو ملک تھے، فرشتے، یعذبان فی خطیئتہما مع الزہرہ، اور ان کو عذاب ہے جو انہوں نے زہرہ کے ساتھ گناہ کی، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے فہو کافر باللہ العظیم، تو یہ تو اللہ پر کفر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ملائک لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ملائک کے پاکی بیان کی ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو جو اس طرح عقیدے رکھتا ہے یہ نصوص کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ اس طرح تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی لکھا کہ هذه الروایہ فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولہ لأنہ لیس فی کتاب اللہ ما يدل علی ذلک بل فیہ ما یبطلها، اللہ کی کتاب میں اس قسم کی کوئی بات نہیں جس میں یہ واقعہ ہو، بلکہ اللہ کی کتاب تو اس کو رد کرتا ہے۔ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ ھذا کلہ ضعیف و بعید عن ابن عمر وغیرہ، ابن عمر وغیرہ سے اس طرح کی روایت بعید ہے، لا یصح منہ شیء، اس سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ صحیح نہیں۔ پھر زہرہ ستارہ تو کب سے ہے؟ تو جب سے ستارے بنے ہیں زہرہ ستارہ ہے، اس وقت سے نہیں ہے۔ تو یہ یہود نے یہ باتیں مشہور کہتے ہیں، ملائک کے بارے میں ملائک پر ایمان فرض ہے، تو ایمان یہ بھی ہے کہ ملائک کو معصوم مخلوق سمجھے، حکم کے تابعدار سمجھے۔ وما ہم بضارین بہ، اور نہ تھے یہ لوگ، یہ جادوگر، ضارین ضرر پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ اذن کا معنی قدرت بھی آتا ہے، توفیق بھی آتا ہے، تصرف بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو سحر میں اثر ہے، اللہ نہیں چاہتا تو کوئی 1000 مرتبہ جادو کرے، اثر ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، سیکھ دیتے یہ لوگ وہ جو ان کے لیے نقصان تھا، ولا ينفعهم، جو نفع نہ دیتا ان کو۔ نفع کیا ہے کہ سحر سے باز آئے، اور فائدہ کیا تھا کہ فائدہ یہ تھا سحر سے باز آئے، ضرر سحر سیکھنا، اس پہ عمل کرنا تھا۔ تو یہاں مفسرین لکھتا ہے نا کہ کچھ علوم اگرچہ فی نفسی ہی مفید ہے، لیکن کبھی وہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے سحر ایک علم ہے لیکن نقصان کا ذریعہ ہے۔ فلسفہ میں بہت زیادہ آگے نکلنا اور اسی میں ہی سوچنا،
تو پھر قرآن سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کئی علوم ہے کہ ان کے گہرائی میں جانا بندہ پھر اصل دین سے دور رہ جاتا ہے۔ کبھی کمزور درجہ کے لوگ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں اور تصوف کے بہت گہرائی میں جا کے تو پھر برداشت کا ہے نہیں تو بے راہ ہو جاتے ہیں۔ تو علوم اول تو چاہیے بندہ ضروری علم سیکھے۔ ضروری کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ سیکھے، ترجمہ سیکھے، پھر نماز پہ توجہ دے، اصلاح نفس پہ، جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے، آخرت میں مفید ہے، تو ان پہ زیادہ وقت لگا دے۔ وَلَقَدْ عَلِمْ، پھر قرآن اور علماء ہے تو قرآن و حدیث علوم شرعیہ میں اوقات لگا دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً جانتے تھے یہ لوگ، لمن کہ ضرور وہ بندہ اشتراہ جو لے لیتا ہے اس جادو کو، تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں من خلاق، کسی قسم کا حصہ، آخرت میں اس کے ثواب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو سحر کو لیتا ہے یعنی کفر شرک میں پڑتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے وہ شرو کے بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ، انفسہم اپنے جانوں کو۔ انسان کے جان تو اللہ کی امانت ہے، اور اس میں اگر انسان ذاتی تصرف کر کے کفر پہ لگا دے، شرک پہ لگا دے، دنیا کے لیے لگا دے، تو یہ غلط، دوسرے کی چیز غلط جگہ استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے شرک کفر لے کے اسی پر راضی ہو گئے اپنے لیے۔ لو کانوا یعلمون، ایک معنی لو کانوا یعلمون، لو شرطیہ ہے، اگر جانتے تھے یہ لوگ، تو کیا معنی؟ لما فعلوا الشرک یا لما اختاروا الشرک سحر، تو اگر یہ جانتے تھے تو سحر کو پسند نہ کرتے تھے اور شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اشکال یہ ہے کہ پہلے ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور دوبارہ ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے تھے، اگر یہ جانتے، تو پہلے ہے جانتے تھے اور آخر میں ہے اگر جانتے تھے، تو کیا معنی؟ تو پہلے معنی جانتے تھے سرسری علم کو کہ شرک برا ہے، اور حقیقی علم نہیں کہ جو انسان کو روکتے وہ نور نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جانتا ہے عمل نہیں کرتا، تو یہ جاننا نہ جاننے جیسا ہے۔ تو جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ علم اور جاہل، اس عالم اور جاہل میں فرق نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر یہ لوگ آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا بچاتے اپنے آپ کو، کس چیز سے بچاتے اپنے آپ کو؟ شرک کرنے سے، قریب میں شرک ذکر ہوا، یا یہ پورے صورت کے ساتھ ٹچ کر دے۔ قرآن کبھی ایسے جملے نقل کرتا ہے اختتام میں جو پورے مضامین کو لے لیتا ہے، تو کیا معنی؟ پہلے حصے میں کیا ذکر ہوا؟ توحید۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اعبدوا ربکم پہ عمل کرتے، شرک سے بچ جاتے۔ دوسرے حصے میں کیا ذکر ہوا؟ رسالت پر اعتراضات، تو واتقوا اپنے آپ کو بچاتے جبریل پر اعتراض کرنے سے، سلیمان پر اعتراض کرنا، سحر کو بہتر سمجھنا، ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے۔ قرآن کے طرف ترغیب تھا تو قرآن کے مخالفت سے بچ جاتے۔ لمثوبۃ من عند اللہ، تو لمثوبۃ یہ دال بالجزا ہے، اصل میں ہے ولو انہم آمنوا واتقوا لأصیبوا، اگر یہ ایمان لے آتے اور بچ جاتے تو ان کا بدلہ مل جاتا، ان کو ثواب مل جاتا، لأصیبوا۔ کیوں؟ پھر لمثوبۃ خامخواہ جو بدلہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے۔ عملیات سے، سحر سے، غلط اعمال سے کیا ملے گا؟ دنیا کا معمولی فائدہ، تو اللہ کے طرف سے جو ملے گا وہ بہت بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون اگر جانتے یہ لوگ، تو پھر صحیح علم ہوتا ان کے پاس تو کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے اور نہ ان برائیوں میں پڑ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ اعتراض نمبر 4 ہے رسالت پر۔
اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ یہود غلط الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آئے تو یہود کے منافقین وہ بھی مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام کوئی وعظ بتاتے تو کیا ہوتا ہے کہ سامنے مثلاً بندہ لکھتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اسے سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھتے تھے، وہ معلم تھے اور انتہائی خیرخواہ معلم تھے، تو وہ پوچھتے تھے کہ مجھے سمجھ نہ آیا تو اس کے لیے کیا کہتے تھے؟ راعینا۔ راعینا مانا ہمارا رعایت کرو، دوبارہ پڑھو، مجھے سمجھ نہیں آیا، یا ذرا آرام سے پڑھے۔ تو اس کا یہ معنی تو صحیح ہے، راعینا ہمارا رعایت کرو۔ صحابہ کرام بھی یہ پڑھتے تھے راعینا، یہ ادب کا لفظ تھا۔ لیکن اس لفظ میں غلط معنیوں کا بھی احتمال ہے، اور پھر یہود وہ غلط معنی لیتے تھے۔ اس کو قرآن دوسرے جگہ کہتا ہے راعینا، تو یہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن لیم بألسنتہم، زبانوں کو مروڑ دے کے پڑھتے ہیں، یعنی راعینا پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر یہ لگتا ہے راعینا پڑھا، یہ کچھ کھینچ کے پڑھتے۔ تو راعینا معنی کیا؟ راعی چروا کو بولتا ہے۔ تو یہ بے ادبی کرتے تھے کہ آپ تو کل تک چرواتے، ابھی نبی بنے، تو پھر بعد میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نبی ہے تو وہی کیوں نہیں آتی، اور ہم نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ باہر پھر نکل کے اس طرح باتیں کرتے تھے۔ اس طرح راعینا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ باتوں میں ہمارا خیال کر، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ راعی معنی ہمارا نگہبان ہے آپ، تو نگہبان اللہ ہے۔ تو پھر لوگوں سے کہتے دیکھو ان کے لیے کوئی عبادت کا لفظ کا ہے کہ آپ نگہبان ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، اور ہمارے عزیر یا عیسیٰ علیہ السلام کو کے لیے ہم کچھ کہے تو یہ جلتا ہے، اعتراضات کرتے ہیں۔ اس طرح راعینا کا ایک معنی ہے کہ راعو ایک بت ہے، تو مصر پر سلطنت وہی کرتا ہے جس پر راعی بت کا اثر ہوتا ہے، تو یہ شرکی لفظ مشہور ہوا ان میں۔ حاصل یہ ہے کہ اس لفظ کے معنی ایک معنی صحیح بھی ہے لیکن غلط معنیوں کا اندیشہ ہے، تو وہی آئی کہ آئندہ یہ لفظ کوئی بھی نہ پڑھے۔ مومن تو صحیح نیت سے پڑھتے تھے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم پڑھو اور وہ نہ پڑھے، تو سب کو منع کیا۔ تو یہود کو حسد آیا کہ یہ لفظ ہم نے پڑھنا شروع کیا تو منع کیا۔ آگے ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ تو خلاصہ کیا نکل آیا کہ اے مومنو، بولنے میں بہت احتیاط کرو، ذو معنی الفاظ مت پڑھا کرو جس کے کئی معنی ہو، بلکہ صاف صاف لفظ پڑھو تاکہ شرک نہ پھیلے اور کل کوئی ان الفاظ سے دین کو بدنام نہ کرے۔ تو یہود کی عادت کیا ہے کہ وہ غلط اصطلاحات مشہور کر کے بہت آرام سے بعد میں پھر دین کو بگاڑتے ہیں۔ یہ منصوبہ ان کا آج کل بہت ہے کہ وہ شریعت کی صحیح اصطلاحات کو غلط مقامات پر فٹ کرتے ہیں، تو لوگ ان کو واقعی وہی سمجھتا ہے کہ یہ حکم ہے۔ تو شریعت کی جو اصطلاحات ہے، توحید کے اصطلاح ہے، رسالت کے اصطلاح ہے، تو ان کے خاص معنی ہے۔ جہاد ہے تو اس کا خاص معنی ہے، نصرت ہے، ہجرت ہے تو اس کے خاص معنی ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ عام بندہ اٹھ کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کہے گا یہ جہاد ہے، اگر سیاسی جلسہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل جہاد ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا بھی وہی جرم ہے جو عام قتال کا ہے۔ تو یہ پورے اصطلاح کو بدل دیتا ہے۔ اس طرح کہتا ہے کہ جو اثر، جو طاقت ایک دور میں تلوار میں تھی، آج وہی طاقت اس پرچی میں ہے، اونٹ میں ہے۔ تو یہ اصل
جو شریعت کے اصطلاح ہے قتال کا، جہاد کا اصطلاحات نہیں بدلنے چاہیے۔ اصطلاح کے اندر شریعت کے بہت راز ہوتے ہیں، بہت احکام ہوتے ہیں، وہ بدل گیا تو شریعت کا اصل حلیہ بگڑ جائے گا، لوگ پھر اور چیز کو دین سمجھیں گے۔ تو اے مومنو احتیاط کرو، ہر معاملے میں کفار لوگوں کی کوشش ہے کہ ایسے الفاظ مشہور کر دے جس کی وجہ سے شرک پھیل جائے اور دین کا اصل حلیہ بگڑ جائے۔ تو بہت سے کتابوں میں اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ کے لیے آواز ہے، اور پھر اس میں تعویل کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو کہے میں محبت سے کہتا ہوں۔ تو صحیح ہے، ایک طریقہ محبت کا ہے، لیکن شرکی کلمہ بھی ہے تو مت پڑھو جس کے دو معنی ہیں، یعنی جس کا غلط معنی نکل آتا ہے تو وہ لفظ صحیح معنی بھی چھوڑ دو، اس کی جگہ ایسا لفظ پڑھو جس کا بالکل غلط معنی کا احتمال نہ ہو، تاکہ کافر کو موقع نہ ملے، برے لوگوں کو موقع نہ ملے کہ وہ اپنے باتیں داخل کر دیں۔ اور ہم تو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ایسے مبہم تقریر کرے کہ سمجھ نہ آئے، حالات خراب نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے بات صاف کرو جس میں غلط معنی کا وہم نہ ہو۔ تفسیر قرطبی میں ہے یہ الفاظ دلیل ہے، یہ آیات علی تجنب الالفاظ المحتملہ، کہ چاہیے جن الفاظوں میں احتمال ہو کئی معنیوں کا، ان سے اجتناب مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تو چاہیے کہ مومن قرآن پہ عمل کرے، الفاظ کو ترتیب کو سیٹ بنا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب قرآن میں 190 مرتبہ ہے، اور یہ بہترین لذت کا خطاب ہے، محبوب کے ساتھ خطاب ہے۔ تو تمہارا رب تم سے کہتے ہیں اے مومنو احتیاط کرو، اے ایمان والو لا تقولوا مت کہا کرو رائنا لفظ مت کہو، یا رائنا معنی مشتبہ الفاظ، ایسے الفاظ جس میں اشتباہ ہے وہ الفاظ مت پڑھا کرو۔ وقول انظرنا، پھر اس پر مختلف کتب لکھے گئے ہیں اور انہوں نے مختلف اصطلاحات جو لوگوں نے بدل دیے ہیں ان پر بحث کی ہے، تو ان اصطلاحات میں اجتناب کرنے چاہیے۔ شریعت جو اصطلاح جس مقصد کے لیے استعمال کرے اسی پہ عمل کرو۔ وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، وقولوا اور کہا کرو انظرنا ہمارے طرف نظر کرو، یعنی مجلس میں جب بات سمجھ نہ آئے تو آپ کہے حضرت انظرنا ہمارے طرف نظر کر، یعنی ہمارا خیال کرو، تو انظرنا میں اشتباہ نہیں۔ لیکن یہ بریلوی لوگ یہاں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ تو مجلس میں ہے وہاں ہو۔ پھر آگے ہے واسمعوا، اب سنو بھی، تم نے کہا ہمارا نظر کرو ہمارے طرف، تو وہ دوبارہ سمجھا دے گا، تو پھر واسمعوا دوبارہ توجہ سے سنو کہ پھر سمجھ آئے۔ تو تمہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہی سے کہتے ہو۔ وقولوا اور کہتے ہیں وقولوا کہا کرو انظرنا ہمارا خیال کرو، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ واسمعوا قبول کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات، یا واسمعوا الگ ہے، توجہ سے سنو کہ پھر انظرنا کی بھی ضرورت نہ پڑے، ابتدا سے بات سمجھ آئے۔ وللکافرین عذاب علیم، ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب، جو صحیح الفاظ میں اپنا پوشیدہ کفر رکھتے ہیں۔ اور یہ ادب بھی ہے سبق کا کہ انظرنا واسمعوا پہ عمل ہو، توجہ سے سنیں، اگر ضرورت پڑے تو اچھے الفاظ سے پھر پوچھا کریں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے۔ اب یہ تنبیہ ہے کہ اے مومنو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین تمہارے اندر اپنا شرکی ترتیب داخل کر دے، بلکہ قرآن اور احادیث پر عامل بنو کہ کافروں کو موقع نہ ملے، ان کی ضد پہلے سے ہے۔ نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور عام مشرکین ای ینزل علیکم کہ نازل ہو تم پر من خیرن کوئی خیر،
کوئی فائدہ، تمہارے رب کے طرف سے خیر کیا ہے وہی ہے، اور وہی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، انسان پر مختلف فوائد اور خیر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پہ عمل کرو گے، اس کے بعد دنیاوی اور اخروی منافع ملیں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا پھر ان کی ہے، جہان ان کا ہے، اگر یہ وحی کے پابند ہو گئے تو وہ نہیں چاہتے کہ تم پر دین آئے اور دین پہ تم عمل کرو، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی کے ساتھ جسے چاہے، مانا ان کی باتوں سے، ان کے منصوبوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم واقعی ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها ومثلها، یہ اور اعتراض بر رسالت کا جواب ہے۔ پہلے آیات حکم منسوخ ہو گیا نا، پہلے رائنا پڑھتے تھے، اب آیا کہ مت پڑھا کرو، تو نسخ ہو گیا۔ تو یہود نے اعتراضات شروع کی کہ یہ نسخ کیوں ہے، یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ آج ایک حکم ہے تو کل کہتا ہے یہ نہیں، یہ پڑھا کرو، پھر حکم بدل جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اور نسخ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی دلیل ہے کہ تم محکوم ہو، تمہارا حاکم وہ ہے، وہ جیسا حکم دے تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ چون چرا کرو گے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے مالک کہے نوکر سے، خادم سے کہ یہ چیز لے کے آؤ، دوسرے دن کہے یہ تو کہے نہیں، کل تو آپ نے گوشت منگوایا تھا تو آج ٹماٹر کیوں منگوا رہے ہو، تو اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو جس چیز کا حکم دے تمہیں وہی پورا کرنا ہوگا۔ تو نسخ انسان کا امتحان ہے کہ اللہ کے حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ ما ننسخ من آیت، نسخ معنی کیا ہے؟ ایک معنی نسخ کا لکھنا ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ رہے ہیں، اور نسخ کا معنی مٹھانا بھی ہے۔ نسخ میں حکمت ہے، اس لیے کہ قرآن علاج ہے، تو ڈاکٹر ایسا تو نہیں کرتا کہ آپ آج جائے وہ آپ کو ایک دوائی دے، 10 دن بعد بھی وہی دوائی دے، وہ آپ کے مرض کو دیکھے گا۔ تو آج دوائی ایک ہے، 10 دن بعد بدل دے اور آپ کہے آپ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، کبھی ایک دوائی لکھتا ہے کبھی دوسرا، تو وہ آپ کے علاج کے لیے ہے۔ تو حکم بھی اس طرح مصلحتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ نسخ کا معنی متقدمین کے نزدیک بس نفس تغییر ہے، حکم کا بدل جانا، یعنی معمولی تغییر کو بھی نسخ سمجھتے ہیں، اگر مطلق مقید ہو جائے تو بولتے ہیں نسخ ہے۔ تو اس لیے وہ ان کے نزدیک 500 تک آیتوں میں نسخ ہے، کثیر نسخ کے قائل ہے۔ اور متاخرین کے نزدیک نسخ کا معنی مطلق تغییر نہیں ہے، بلکہ بیان و انتہاء الحکم الشرعی، حکم شرعی کا وقت بتا دیتا ہے کہ یہ اس وقت تک ہے، اب وقت پورا ہو گیا۔ بیان و انتہاء الحکم الشرعی المطلق الذی تقرر فی اوہامنا استقرارہ، کہ اس کا استقرار ہمارے وہم ذہنوں میں ہو کہ یہ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس ترتیب سے پھر نسخ کے آیتیں کم ہے، متاخرین کے نزدیک 5 ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 20 کی توجیحات کی تو 5 رہ گئے۔ شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 5 کے بھی اس ایسی توجیح ہے کہ ان توجیحات کے وجہ سے وہ قابل عمل بن جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ نسخ کا انکار ہے، نسخ سے بالکلیہ انکار تو یہود کرتے ہیں۔ تو معنی آیتوں میں ایسے احتمالات ہے کہ اس احتمال کی وجہ سے وہ باعمل بنیں گے، اور دوسرے توجیحات کی وجہ سے منسوخ ہوگا۔ پھر نسخ کے 4 طریقے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، یا قرآن حدیث سے، یا حدیث قرآن سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 4 کے قائل ہے۔ امام شافعی نسخ قرآن بالحدیث یا حدیث بالقرآن کے قائل نہیں، کہ لوگ کہیں گے
کہ یہ تو اللہ نبی کے بات کو رد کرتا ہے اور نبی اللہ کے بات کو. امام صاحب کہتا ہے اعتراض کرنے والا تو پہلے نسخے پر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ اپنے بات کو کبھی رد کرتا ہے کبھی نہیں، تو اس کا اعتبار نہیں. پھر حدیث متواتر سے نسخ مطلق ہو سکتا ہے، اس کا درجہ قطعی ہے، اور حدیث مشہور سے نسخ وصفی ہوتا ہے، یعنی تقید ہوتا ہے، حکم عام کا تقید ہو سکتا ہے. اور خبر واحد سے نہ نسخ وصفی ہو سکتا ہے اور نہ ذاتی ہو سکتا ہے، بیان ہو سکتا ہے، خبر واحد وضاحت کتاب اللہ بن جائے. ما ننسخ من آیت، وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیات کو، او ننسہا کا ایک معنی بلا دیتے ہیں تو آپ بھول جائے، اور ننسخہ کا معنی اس کو پیچھے کرتے ہیں، انسا معنی پیچھے کرنا، یا چھوڑتے ہیں اس حکم کو، کسی حکم کو بدل دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. تو ناتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہت بہتر اس سے، او مثلہا، یا کبھی اس جیسا حکم، کبھی پہلے کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم لاتا ہے. بہتر کس چیز میں؟ آسانی میں. جیسے پہلے حکم تھا ایک مجاہد 10 کے ساتھ لڑے گا، پھر حکم آیا کہ نہیں الآن خفف اللہ عنکم، تو اب ایک مجاہد 2 سے لڑے گا. اگر 2 سے بھاگ گیا تو گناہگار ہے، 10 سے بھاگ گیا تو اب گناہگار نہیں ہے، تو سہولت آئے. تو یہ پہلے سے بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی سہولت کے لحاظ سے بہتر ہے. اس طرح پہلے حکم باہر صورت روزہ رکھنے کا، تو پھر سہولت آئی سفر میں نہ رکھے تو خیر ہے، تو خیر منہا، بہتر اس سے، او مثلہا، یا اس جیسا حکم آئے. پہلے بیت المقدس کے طرف رخ کرنا تھا، بیت اللہ کے طرف حکم آئے، تو مشقت ترتیب میں ایک جیسا ہے. پھر قرآن کے کچھ آیتیں وہ منسوخ التلاوت ہے، جیسے یہ آیات ہے الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، تلاوت نہیں البتہ حکم باقی ہے. اور کچھ کے تلاوت ہے حکم منسوخ ہے، تو وہ میں نے کہا متقدمین کے نزدیک زیادہ ہے، متاخرین کے نزدیک کم ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ حکمت فی النسخ ہے کہ کیا تم جانتا نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے. تو تمہارا پابند نہیں کہ حکم کو نہ بدلے، اس کی مرضی، تمہارا امتحان جیسے لے لے. علم تعلم، کیا جانتا نہیں ہے تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے ہے سلطنت، حکومت آسمانوں اور زمین کے. وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. ولی دوست ہے اور نصیر مددگار ہے، دوست ہو یا نہ ہو. تو اللہ مدد کو نہ آئے تو نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی عام مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اب یہاں سے زواجر ہے. پہلا زجر ڈانٹ، رسول پر اعتراض کرنا، اس پر ڈانٹتے ہیں. دوسرا زجر کہ یہ یہود لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ دین سے پھر جائے. ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ جب نسخ کا حکمت بیان ہوا، نسخ میں یہ فائدہ ہے، یہ ہے، تو اب تم سوالات نہ کرو کہ یہ حکم کیوں بدلا. ام تريدون ان تسألوا رسول، تم سوالات کرتے ہو تو ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتا دیا پہلے سے. اس آیات میں یا تو تنبیہ مومنین کے لیے ہے کہ وہ پوچھنے کے صورت میں تھے کہ ہم یہ پوچھے یہ تو، اور یا یہ یہود کو خطاب ہے کہ تم نسخ پر اعتراضات کر کے وہی اعتراضات جو موسیٰ علیہ السلام پر کرتے تھے اب اس نبی پہ کرنا چاہتے ہو. ام تريدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو یہ کہ تم پوچھے رسولکم، اپنے پیغمبر سے، جس طرح سئل موسیٰ من قبل، پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوالات کیے گئے کہ ارنا اللہ جہرتن، جیسے تھا پہلے، اللہ دکھا دو سامنے.
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، تو کبھی سوال چلتے چلتے آپ سوالات کرو گے زیادہ اور آگے کبھی جواب نہیں دے گا تو آپ یہ سمجھو گے یہ تو جاہل ہے، حالانکہ اس میں اور حکمتیں ہوں گے. تو چلتے چلتے دل میں بے قدری پیدا ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سوالات نبی کے توہین کے طرف تمہیں لے جائے اور دل میں نبی کے بارے میں خیالات آنا یہ کفر ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جس نے لے لیا کفر بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً یہ گمراہ ہو گیا صحیح راستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ قرآن ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو کام کے لوگ ہو، بس حکم آیا وہ چل پڑے دین کی بلندی کے لیے، انہوں نے اوقات کو ضائع نہیں کی. زیادہ سوالات، فضول سوالات پہ وہ وقت ضائع کرتا ہے جس کا ارادہ نہیں کام کرنے کا، بلکہ وہ ٹال مٹول کے ذریعے خود بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ مومنین کو بھی تنبیہ ہے حسد یہود پر کہ تم کس خواب میں سوئے ہو، بیدار ہو جاؤ. لوگ یہود کے حسد ہے اور دنیا کے فتنے مختلف کافر لوگ تمہارے خلاف حسد کی وجہ سے منصوبے بنا رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے. اور ساتھ زجر ہے ان کو ارتداد پر، مرتد بننے پر. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کہ تمہیں مرتد کر دے، یعنی تمہارا ارتداد چاہتا ہے کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ دو. مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفاراً کافر، چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کہ تم واپس ہو جاؤ ایمان کے بعد کفر کے حالات میں. اچھا اگر سب کافر ہو جائے تو یہود کو کیا ملے گا؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن بس ان کے دل میں حسد ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کے پاس یہ بنگلہ کیوں ہے، تو اگر وہ غریب ہو جائے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، بس چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی نہ ہو. حسدا من عند انفسہم، بوجہ حسد کے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ بالکل واضح ہو گیا ان کے لیے، الحق حق، حق واضح ہو گیا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ یہ دوسرا دین کے خدمت میں لگا ہے تو کیوں لگا ہے، یہ بھی نہ کرے. یہ دین پر عمل کر کے جنت جاتا ہے تو کیوں جائے. تو حسد یہ خطرناک بیماری ہے. کیوں کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہے کہ ایسا کیوں ہے. دوسرا اپنی زندگی جو نعمت ہے تو اپنے خوشی کی زندگی کو اپنے لیے دوزخ بنا دیتا ہے، تو یہ بھی ناشکری ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اب یہاں سے چند امور ہے تثبت کے لیے کہ جب یہود منصوبے بنا کے تمہیں مرتد کرنے کی کوشش کرے تو ان احکامات پہ عمل کرو. اور دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے حسد کر کے تو تم کیا کرو؟ تم بھی ان کے ساتھ لڑو نہیں، بلکہ تم ان امور پہ عمل کرو. مومن تو کام کا بندہ ہے، اور دوسرا فضول آدمی آپ کو بھی فضول باتوں میں لگا کے ضائع کرنا چاہتا ہے. تو ایک بات، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، عفو کرو، وَاصْفَحُوا رخ پھیر دو. عفو مانا عفت الدیار محلها فمقعف مانا مٹھانا، مٹ جانا. تو فَاعْفُوا ایک مانا ان کا محبت اپنے دل سے نکال دو، بس ان کے ساتھ معاملات چھوڑ دو، ان کا محبت دل میں نہ رکھو. وَاصْفَحُوا اعراض کرو ان سے، رخ بھی پھیر دو، مانا دل میں بھی نہ سوچو کہ یہ کیا کریں گے، جو بھی کرے بس دفع کرو. وَاصْفَحُوا اعراض بھی کرو، ان کے سوالات کے جوابات بھی نہ دو، بس بولو رب کا حکم یہ ہے، مانتے ہو مانے، نہیں تو ہر ایک کی مرضی ہے. فَاعْفُوا عفو کرو، وَاصْفَحُوا
اعراض کرو، رخ پھیر دو ان سے، حتیٰ یاتی اللہ بامری، تاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے ساتھ، صبر کرو اللہ کا حکم آئے، تو اللہ کا حکم مانا ان پر عذاب آئے گا اور یہ منصوبے ناکام ہوں گے یا اللہ کا حکم جہاد کا حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں نہ مانے تو یہ جزیہ قبول کرے، نہیں تو قتل کا حکم۔ تو متقدمین کے نزدیک یہ منسوخ ہے، کیوں کہ اس میں یہ ہے نا کہ عفو صفحہ قتال تک ہے، حکم آیا تو یہ ختم، لیکن متاخرین کے نزدیک منسوخ نہیں، اس میں تو خود بتا دیا ہے کہ عفو اور صفحہ پہ عمل کرو، قتال کا حکم آنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک مقام دعوت ہے تو اس میں فاعفوا واصفحوا پہ عمل کرے، پھر قتال کا حکم آئے تو پھر قتال کا حکم ہے، یعنی مقام قتال میں قتال ہے، اور جہاں مقام قتال نہیں تو عفو واصفحوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تسلی کے جملے ہیں، توحید کا عقیدہ رکھو کہ میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو راہ راست پہ لائے، اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈال دے، تو معاملہ تو میرے رب کے ساتھ ہے، تو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ آپ کا تعلق تو مضبوط طاقت کے ساتھ ہے، تو دوسرے طاقتوں کے بارے میں مت پڑھو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، امور مصلحہ تثبت کے لیے، اور عفو صفحہ اور حکم، اقیم الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ صلاۃ نماز جہاد کے ٹریلنگ ہے۔ صلاۃ میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی اب آرام سے سویا ہے، مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ تو صبح آنا پڑے گا، آ کے تو پھر آپ کی مرضی نہیں ہے کہ امام مختصر صورت پڑھے یا طویل، تو جب بھی رکوع میں جائے تمہیں جانا ہوگا، وہ اٹھ کھڑے ہو تو تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا، وہ جب سلام پھیر دے تو تم پابند ہے۔ جہاد میں بھی یہی ہے، کبھی آپ کو جلدی جگایا جائے کہ دشمن آ گیا اور پھر تم کہے نہیں صبر کرو، تو پہلے سے ٹریلنگ کرو۔ امیر تمہیں کہے گا فلاں جگہ چلے جاؤ اور فلاں کام کرو، تو بس تم کو تابعداری کرنا ہے، ورنہ تو جہاد میں مصیبت بناؤ گے پھر۔ تو یہ باقاعدہ ٹریلنگ ہے نماز جہاد کے لیے، تو جب خود سیدھے ہو جائے تو پھر ملک کو اور دنیا کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہ کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باقاعدہ مدرسہ نہ تھا اور نہ کوئی باقاعدہ ٹریلنگ کے محاذ تھے، بس قرآن کے ذریعے جو فوج تیار کی تو وہ پورے دنیا پر حاوی ہو گئے۔ تو معلم ایسا ہو، مسجد نبوی بھی وہی ہے، حرم بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، لیکن معلم وہ نہیں ہے، تو فوج وہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی تربیت علماء کو چاہیے قرآن کے ذریعے یہ تربیت لوگوں کو سمجھا دے، عقیدے کا اصلاح کرے، عمل کا اصلاح کرے، فضولیات سے لوگوں کو دور رکھے۔ وما تقدموا لانفسکم، یہ ترغیب ہے، وما تقدموا، جو کچھ آگے بیچتے ہو تم، لانفسکم، اپنے فائدوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی صحیح عمل، تو تجدوہ، تم پاؤ گے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں مکمل عمل ملے گا، اس کا اجر۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو بصیر، دیکھ رہا ہے۔ تو جو عمل آگے بھیجو گے، ایک شرط یہ ہے، تو آگے کون سا عمل جاتا ہے؟ اخلاص والا، بغیر اخلاص کے عمل آگے نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے لانفسکم، مقصود بھی یہ ہو کہ یہ مجھے فائدہ دے، اگر ایصال ثواب کیا دوسرے کو دیا تو پھر آپ کا معاملہ تو ختم، وہ تو دوسرے کو دیا۔ تیسرا من خیر، خیر معنی عمل بھی سنت کے مطابق ہو، غلط عمل کا نہیں ایصال ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے ورنہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو سنت عمل ہو، صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، اقیم الصلاۃ الزکاۃ میں دونوں آئے، تو جو اس طرح عمل آگے بھیجو گے تو آگے جا کے اللہ کے طرف سے کوئی خیانت نہیں، پورا عمل اس سے بڑھ کر ملے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ زجر یہود کے لیے اس بات پر کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نصارہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ڈانٹ ہے۔ اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ربط کا ایک اور ترتیب بتایا کہ ابھی تک تو یہ نسخ کے انکار کرتے تھے کہ قرآن میں نسخ کیوں ہے،
لیکن اب ان کے زبانی سنیے کہ یہ خود نسخے کے قائل ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا بس، تو پہلے سارے ادیان منسوخ ہے۔ نصارہ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا، پہلا منسوخ ہے، تو جنت ہم جائیں گے۔ تو یہ آپس میں نسخے کے قائل ہے، اور قرآن کریم کے نسخے سے انکار ضد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وقالو کہتے ہیں یہ لوگ لن يدخل الجنہ، بالکل جنت نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو۔ تو یہود یہ کہتے ہیں، او نصارہ، یعنی نصارہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، جنت نہیں جائے گا مگر وہ جو نصارہ ہو۔ تو یہ دو قولین کو اختصاراً جمع کیا ہے، یعنی ہر ایک کا قول الگ الگ ہے۔ تلک امانیہم، اچھا ان کا یہ کہنا کہ یہودی یا نصرانی جائے گا بس، یعنی اس پارٹی میں ہو تو جائے گا، تو تلک یہ امانیہم، ان کے خیالات فاسدہ ہیں، یہ ان کے غلط خیالات ہے۔ امانی امنیہ کے جمع ہے، جیسے اساطیر اسطورہ کے جمع ہے، غلط خیالات کو بولتا ہے، بے دلیل خیالات۔ ایک رجا ہے نا، رجا امید ہے جس کے لیے سبب ہو، دلیل ہو، اور ایک امنیہ ہے بے دلیل، بس بے وجہ گمان میں بیٹھا ہے کہ اللہ بخش دے گا، اور یا فلاں سرکار سے تعلق ہے تو میرا کام بن جائے گا۔ ترجن، شاعر کہتا ہے ترجن نجات ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبسی، کہ تم نجات کے امیدوار ہو اور نجات کے راستے پہ چلتا نہیں، تو کشتی تو خشکی میں کیسے چلے گا؟ کشتی کے لیے راستہ تو دریا ہے، تو دریا میں ہے کشتی جائے گی۔ تو نجات کے طلبگار ہے تو پھر نجات کے راستے پہ جاؤ، نیک اعمال کرو۔ قل، آپ کہیے، ہاتو برہانکم، پیش کرو اپنا یقینی دلیل اگر ہو تم سچے۔ تورات میں کہیں لکھا ہے، انجیل میں کہ یہود نصارہ جائیں گے، نہیں، بلا، بے شک ایک معنی یقینی بات ہے، تاکید کے لیے ہے، یا بلا معنی کیوں نہیں، کیوں نہیں تم دوزخ جاؤ گے، کیوں؟ جنت کے لیے تو قانون یہ ہے، من اسلم، جو بندہ یا معنی کیوں نہیں دوسرے لوگ جنت جائیں گے، کیوں؟ جو بندہ بھی اسلم، تابع رکھے، وجہ ہو، اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ سنت کے بھی پابند ہو، اسلم وجہہ للہ، اور سنت کے بھی پابند ہو، تو عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے۔ یا اسلم وجہہ للہ عمل ہے تو محسن، صحیح عقیدہ ہے، فلہو، تو اس بندے کے لیے اس کے عمل کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا ورنہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف حزن پہلے بتایا تھا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ زجر ہے کہ یہ آپس میں بھی حق میں مخالفت کرتے ہیں۔ یہود نصارہ کو تسلیم نہیں کرتے، نصارہ یہود کو، حالانکہ ہر ایک کے پاس کتاب اللہ ہے، تو فی نفسی ہی تو ہر ایک کتاب اللہ پر ہے، ان کے پاس تورات ہے، تو یہود کیا کہتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نے اصل کتاب کو چھوڑ کے بس چند خرافات میں لگے ہیں، تو یہود نصارہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو تثلیث کے قائل ہے، اصل کتاب کو چھوڑ کر یہ خرافات میں لگے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں خرافات میں لگے ہیں، ہر ایک کی بات صحیح ہے، تو کتاب ہر ایک کے پاس ہے، اس پر عمل کر کے صحیح مسلک کیوں نہیں اپناتا؟ وقالت الیہود، کہتے ہیں یہود نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی معتمد دین پر، شیء سے مراد معتمد دین جس پر اعتماد ہو۔ وقالت النصارى، کہتے ہیں نصارہ نہیں ہے یہود علی شیء، کسی معتمد دین پر، حالانکہ وہم یتلون الکتاب، اور یہ دونوں یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب، ہر ایک کے پاس کتاب ہے، تو اصل کتاب ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس اصل کتاب میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہر کتاب سچ ہے، تورات تو انجیل کو اور انجیل تورات کو ایک دوسرے کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ تورات میں ہے کہ اور انبیاء آئیں گے، انجیل میں بھی تورات کی تائید ہے، تو ہر ایک کتاب دوسرے کی تائید کرتے ہیں، جبکہ ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف ہے، یہ ان کی برائی ہے۔ اور حدیث میں ہے نا کہ تم بھی بنی اسرائیل کے طرف فرقوں میں بٹو گے،
تو کتاب سب کا ایک ہے، تو کتاب کو نہیں ٹکراتا، اور ماننے والے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ تو یہ یہود کے خیالات ہیں جو امت مسلمہ کے طرف منتقل ہو گئے۔ وہ اکثر ریڈیو میں صبح وہ لگاتے ہیں نا، تو پہلے جز یہ پڑھتے ہیں، نہ میرا خدا تیرا اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو حقیقت تو خدا سب کا ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، کتاب ایک ہے، اور لوگ پھر بھی بٹ گئے۔ تو پتہ چلا نا، کتاب اللہ سے نہیں، کتاب اللہ نے فرقے نہیں بنائے، وہ تو ایک ہے، نبی نے نہیں بنائے، وہ تو سب کا ایک ہے، ان کے خواہشات نے فرقے بنائے، خواہش الگ الگ ہے، کتاب مذہب وہ تو ایک ہے۔ یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سخت رد لکھا ہے ان لوگوں پر جو فروعی مسائل میں اختلافات کر کے فرقے بناتے ہیں اور تنظیم پارٹیاں بناتے ہیں، اور پھر وہ امت کے تفریق کا ذریعہ بنتا ہے کہ محلے میں ایک بندہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا، کیوں کہ یہ میرے پارٹی کا نہیں ہے۔ تو اسلام کا نظریہ درمیان سے ہٹ گیا، پارٹی اور یہ چیزیں آ گئے۔ تو ایسے علماء پر سخت رد کی ہے کہ یہ یہود کی ترتیب میں چلے گئے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ پڑھتے ہیں کتاب۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کذالک اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون جو جانتے نہیں، مثل قولہم ان کے باتوں کے طرح، جیسے یہ کہتے ہیں جنت ہم جائیں گے، تو یہ جاہلوں کی باتیں ہیں اور نہیں جائیں گے۔ تو جاہل مشرکین عرب ان کے بھی یہی خیالات ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہے تو بس جنت ہمارے لیے ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان روز قیامت، فیما ان باتوں میں کہ ہے یہ لوگ ان میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو آج کہتے ہیں یہودیت حق ہے، نصرانیت حق ہے، فلاں حق ہے، فلاں، تو کل فیصلہ سنایا جائے گا کہ حق کیا ہے، اور درمیان میں تمہارے خواہشات نے حق پر پردے کیسے ڈالے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو اس دن فیصلہ ہوگا عملی فیصلہ، یعنی باطل کو دوزخ اور حق کو جنت ملے گا، اور دنیا میں فیصلہ قولی ہے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اب یہ زجر، یہ لوگ جو نسخ سے انکار کرتا ہے نا، قبلہ نہ بدلے، تو اگر بیت اللہ قبلہ نہ ہو تو بیت اللہ کے طرف تو لاکھوں مساجد ہے، تو سب تو بیکار ہو جائیں گے، تو یہ مساجد کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ زجر ہے یہود کو کہ منع عن مساجد اللہ، اللہ کے عبادت خانوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو یہود نصارہ بھی بیت المقدس سے منع کرتے تھے، مشرکین عرب نے بھی مسجد حرام سے منع کیا آپ علیہ السلام کو، لیکن حکم عام ہے، یہاں مسجد نہیں ہے کہ حرام مراد ہو مسجد حرام یا مسجد اقصی، مساجد ہے تو سارے مساجد کے لیے حکم ہے۔ ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، اس سے منع جو روک دے لوگوں کو مساجد اللہ، اللہ کے عبادت خانوں سے۔ مساجد معنی سجدے کے مقامات جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ہے کون ہے بڑا ظالم روکنے والے سے؟ دوسرے آیات میں ہے من ازلم ممن منع، ممن کتم شہادتا، من ازلم ممن افترا، من ازلم ممن کذب علی اللہ۔ تو مختلف 6 قسم کے لوگوں کو بڑا ظالم کہا گیا۔ تو ازلم تو اس میں تفضیل ہے، ایک پر بولا جائے گا، تو 6 کے لیے کیسے ہے؟ تو ایک جواب ازلم مبالغہ کے لیے، تفضیل کے لیے نہیں، یعنی فی نفسی ہی بڑا ظالم ہے، دوسرے کے طرف نسبت مراد نہیں ہے۔ یا دوسرا جواب کہ ہر ایک اپنے مقام پہ بڑا ظالم، کیا معنی؟ روکنے والے تو بہت ہے لیکن مسجد سے روکنے والا بڑا ظالم ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنے والے بہت ہے لیکن اللہ پر جھوٹ بولنے والا ان سب میں بڑا ظالم ہے۔ چھپانے والے بہت ہے لیکن علم چھپانے والا وہ سب میں بڑا ظالم ہے۔ تو ہر ایک اپنے نوع کے اندر مراد ہے۔ ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روک دے لوگوں کو اللہ کے مساجد سے۔ کیا معنی؟ ایذکر فیہا، یہ بدل ہے، یعنی مساجد سے روک دے، مساجد میں ذکر سے روک دے۔
بدل اشتمال ہے کہ مساجد ذکر پر شامل ہوتا ہے کہ یذکر فیہا کہ ذکر ہو ان مساجد میں اسمہ اللہ تعالیٰ کا نام میں نے کہا قرآن کے اسماء میں ایک اسم ہے، تو قرآن مساجد میں ذکر ہو، اللہ کی دین کا بیان ہو تو منع کرتا ہے۔ شرکی جلسے ہے، قوالیہ ہے، وہ سب صحیح ہے، قرآن کا درس ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس سے افتراق پھیلے گا اور اس سے تفریق پیدا ہوتا ہے۔ توحید کا بیان ہے تو نہیں چھوڑتا، دنیاوی جلسے ہے تو وہ سب کرتے ہیں۔ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ لیس المراد من عمارتها زخرفتها، مسجد کے آبادی سے مراد اس کو خوبصورت بنانا نہیں یا اس کی تزئین، بلکہ ان عمارتها بذکر اللہ فیها واقامت شرعہ فیها ورفعها عن الدنس والشرک، کہ مساجد کی پاکی کیا ہے، اس میں صرف اللہ کی یاد ہو، شرکی آواز نہ ہو، مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگنا ہے، اور اس میں شرعی حدود اللہ کے احکامات قائم ہو، اور مسجد کو گندگی سے پاک رکھے، عن الدنس کوئی چیز پڑا ہے وہ ہٹا دے، اس طرح شرک سے پاک کرے۔ تو ایک بندے کے داڑھی کے بال گرے مسجد میں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اٹھا لو، یہ اللہ کے گھر اس سے بہت بڑا ہے کہ اس میں آپ کو یہ چیز گرا دے، تو صفائی یہ سارے اس میں داخل ہے۔ ایذکر فیہا کہ یاد ہو اس میں اسمہ اللہ تعالیٰ کے نام، وسعی اور کوشش کرتے ہیں فی خرابہا اس کے خراب کرنے میں۔ تو خرابی ایک تو ظاہر گرانا، یہ بھی خرابی ہے گرانا مسجد کو، دوسرا اس میں بدعات رائج کرنا، سنت طریقے پہ عمل نہیں کرتا، شرک کے آوازیں ہیں، اور اس میں ناجائز تصاویر بنانا، اس میں فضول جلسے کرنا، شور و شغب کرنا، یہ سارے مسجد کی خرابی میں داخل ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ نہیں چاہیے تھا ان کو کہ داخل ہو مساجد میں، ما کان لهم نہیں چاہیے تھا ان کو کہ داخل ہوتے مساجد میں الا خائفین مگر ڈر کے ساتھ۔ ایک معنی تم جہاد کرو، کافر کو تو چاہیے کہ مسجد سے روکے گیا بلکہ ڈر کے مارے داخل ہو، یعنی خائفین عن المسلمین فضلا ان یمنعوہم، مسلمانوں سے ڈر کے ساتھ، ان کو پتہ ہوتا کہ مسلمان مساجد پر سر دینے کے لیے تیار ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح اقدام نہ کرتے، ایک معنی۔ دوسرا خائفین اللہ سے، چاہیے کہ اللہ کا بندہ مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا ڈر لے کے داخل ہو، تو روکنے کے لیے اور مسجد میں ناجائز کام فضولیات کرنے کے لیے داخل ہو تو لہم ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑھ کر۔ تو مسلمانوں کی رسوائی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مساجد کا وہ مقام نہیں رہا جن کا جو مقام اس کا ایک دور میں تھا، یا قرآن نے دیا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان کا احترام اور عزت ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، خاص اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ تو کیا معنی، اگر مسجد سے تمہیں روک بھی دیا تو اے مومنو پریشان نہ ہو، بلکہ جس طرف بھی تم نماز پڑھو مشرق مغرب اللہ ہی کا ہے، یا مسجد نہیں تو قرآن روک دیا انہوں نے مسجد میں تو گھر ہے دوسرے جگہ ہے، لیکن دین کے خدمت تو مت چھوڑو، اللہ ہی کے لیے، اللہ تو ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بعض نے اس کی نسبت نماز کے طرف کر دی، یعنی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا یعنی من أَيْنَ، جہاں سے بھی تولو تم پھیر جاؤ کعبے کے طرف نماز کے لیے، مسجد نہیں جہاں بھی ہو بس رخ کعبے کے طرف کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو وہی پر ہے وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، اللہ کے ذات یا اللہ کے رضا، جس طرف تم پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیرو گے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ آگے تحویل قبلہ کے لیے ابتدائیہ ہے، یا داعی کو حکم ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں سے بھی تم پیر جاؤ، یعنی دعوت اللہ کے لیے دنیا میں پیرے تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہاں ہے اللہ کے رضا۔ وجہ لفظ قرآن میں 34 مرتبہ 7 معانیوں پہ آیا ہے، یہ مشترک لفظ ہے۔
تو مشترک میں تعویل یہ باطل تعویل نہیں بلکہ مشترک کا ایک معنی لینا حقیقی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے نا آمنوا باللیل وجہ النہار، تیسرے پارے میں یعنی دن کے اول میں، تو اول وقت کو وجہ بولتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے وجہ ابیکم، تو باپ کے توجہ مراد ہے، وجہ سے مراد توجہ ہے۔ علی وجہ ابی، یہ قمیص باپ کے چہرے پہ ڈال دے تو مراد چہرہ ہے وجہ۔ اور سورہ حج میں ہے علی وجہہ یعبد اللہ علی حرف، تو اگر فائدہ پہنچے تو صحیح، نہیں تو ینقلب علی وجہہ، تو وجہ معنی اپنے طرز پر، جو طرز طریقہ ہے اس پر وہ پیر جاتی ہے۔ یہ مختلف معنی ہے، وجہ بمعنی ذات کے، تو یہ ذات خدا، اور معنی رضا الہی ہے۔ کل عمل ہالک الا لوجہہ، کل شیء ہالک الا وجہ۔ مفردات میں ہے، امام راغب نے لکھا ہے کہ ربما عبر عن الذات بالوجہ، کبھی ذات سے تعبیر وجہ سے ہوتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ فراخی لانے والا جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ شعبہ نمبر 5 رسالت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کرتے تھے کہ جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو ہم ان کو پکارتے ہیں، اور آپ ان کے مقام احترام اور ان کا یہ طاقت تسلیم نہیں کرتے ہو۔ تو جواب، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولد نہیں بنایا، کسی کو بچہ نہیں بنایا، یا بچہ جیسا بھی کسی کو نہیں بنایا۔ وقالو، کہتے ہیں یہ لوگ، اتخذ اللہ ولدن، بنائے اللہ نے ولدن اولاد۔ اتخاذ الولد اصول میں بتایا تھا کہ یہ نہیں کہ واقعی اولاد ہے بلکہ اولاد جیسا ہے۔ اتخاذ الولد اس کو بولتا ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹا جیسا رویہ رکھے، تو باپ بیٹے کے ہر مطالبے کو پورا کرتا ہے اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے یہ بھی اللہ کے اولاد ہے، یعنی اولاد جیسے۔ تو اس کے رد ہے، پہلا رد یہ، سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ دوسرا، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ تو باپ بیٹے کے مالک نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب لہو، خاص اللہ کے، قانتون تابیدار ہے، عاجزی کرنے والے، سارے کے سارے اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی خصوصی طاقتیں ہو، بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنے والے ہیں۔ انبیاء ہے، اولیاء ہے، سب اس در کے محتاج ہے اور ہر ایک اپنا عجز پیش کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے حقدار ہے، تو ان میں یہ خوبیاں ہے کہ آسمان و زمین اس کا ہو، سب اس کے پیروکار ہو، یعنی سب اس کے سامنے عاجزی کرنے والے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ ناشنا طرز پہ بنانے والا ہے آسمان و زمین کو۔ بدیع یہ ہے کہ بغیر نقشے کے بنا دے، چیز کا نقشہ ہوتا ہے، تو آسمان و زمین کو بنایا علی غیر مثال سبق، پہلے سے نقشہ نہیں تھا۔ بدعت کو بدعت کہا جاتا ہے، وہ دین میں ناشنا طریقہ ہے، اس کا مثال پہلے موجود نہیں ہے اور کوئی ناشنا طریقہ نکالے۔ تو حدیث میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایجاد کیا ہمارے اس دین میں ما، وہ جو لیس منہ اس سے نہیں، تو ما عام ہے نا، ما ذات کو بھی شامل ہے، کوئی ذاتی عمل بنا دے جس عمل کا پہلے وجود نہیں۔ ما صفات کو بھی شامل ہے کہ عمل ہے لیکن اس کا یہ صفت پہلے نہ تھا اور آپ نے صفت اپنے طرف سے لگایا۔ اور ما اوقات کو بھی شامل ہے کہ عمل اس وقت، یہ عمل تو ہے لیکن اس وقت کے ساتھ خاص نہ تھا اور آپ نے خاص کر دیا۔ تو یہ سارے بدعات ہیں، کچھ حقیقی اور کچھ اضافی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ قضا فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کرنے کا، تو یقول لہو، کہتا ہے اس کام سے، کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ بعد میں میرے کام آئے، ہر چیز اسی کا ہے اور وہ جیسے چاہے حکم دے کن تو بس ہو جاتا ہے۔ کن امر ہے، فیکون جواب ہے، جواب امر جملہ ہوتا ہے تو فہو یکون ہے، اصل میں کہتا ہے ہو جا، فہو یکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہے ویسے ہو جاتا ہے، یعنی عام لوگ بولتے ہیں نا فلاں ٹک پٹک بابا ہے، جیسے کہے بس کام ہو جا، فلاں درگاہ چلے جاؤ کام ٹک پٹک ہو جائے گا۔ تو یہ ٹک پٹک کن فیکون کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جیسا چاہے ایسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یقول لہو کن، کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض کے نزدیک یہ تعبیر ہے سرعت ایجاد سے، یعنی کن کہتا ہے نہیں بلکہ جلدی کام ہو جاتا ہے، تو جلدی کام ہونے سے تعبیر کن فیکون سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کام ہو جاتا ہے، البتہ کن استعمال کرتا ہے، کن کا محتاج نہیں ہے، استعمال کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتا ہے کہ عادت اللہ کا یہ ہے کہ کن کہتا ہے، اور کن کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کن کہے تو کام ہوگا، یا دو چیزوں سے ایجاد ہوتا ہے، ایک ارادہ سے اور پھر کن کہنے سے، یا ایجاد تو ارادہ سے ہوتا ہے اور کن کہنا عادت ہے، یعنی عادتی ترتیب ہے۔ پھر یہ کن اللہ کا یہ کن یہ حادث نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، تعلق اس کا چیز کے ساتھ وہ حادث ہے، چیز کے تو تعلق الگ چیز ہے۔ تو پھر یہ کن بغیر سابقہ کن کے ہیں، کوئی یہ نہ کہے اس کے لیے تو کن کے لیے تو پھر اور کن کی ضرورت ہے، تو تسلسل ہے، تو یہ بغیر یعنی دوسرے کن کا محتاج نہیں ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، یہ شعبہ نمبر 6 رسالت پر، یہ نمبر 7 پہلے جبریل پر، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر سحر پر، پھر نسخ پر، اور پھر قالوا اتخذ اللہ ولدا پر، تو اب یہ نمبر 7۔ تو یہ مشرکین کہتے ہیں آپ اللہ کا نبی ہے تو اللہ ہمیں کہے یہ میرا نبی ہے تو پھر مانوں گا، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نازنین نہیں ہے تو آپ اللہ ہمیں کہے کہ ہاں میرا کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر مانیں گے ورنہ نہیں۔ تو اس شبہ کا جواب کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں گفتگو نہیں کرتا ہمارے ساتھ اللہ، کس پر؟ آپ کے رسالت پر یا نفی الولد پر، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں لاتے آپ آیتن نشانی، اللہ گفتگو کرے کہ آپ پیغمبر ہے پھر مانیں گے، یا نشانی لائے۔ نشانی معنی نبوت کے تو بہت سے معجزات تھے، معنی نشانی ان کے مطلب کے نشانی مراد ہے، قرآن میں یہ بار بار آئے گا کہ مکی سے یہ پہاڑ ہٹا دو، یا اوپر جا کے پورا ایک کتاب لے، جو ہم طلب کرتے ہیں وہ لے کے آئے۔ او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں پیش کرتے آپ ہمارے پاس نشانی؟ تو جواب کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے کافر بھی یہ مطالبات کرتے تھے، مثل قولہم، ان کے باتوں کے طرح۔ تو دنیا کا ایک بادشاہ گھر گھر جا کے تو نہیں کہتا کہ میرا یہ حکم ہے، بلکہ قاصد ہوتا ہے، تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے کہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے؟ یہ بے ادبی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ایک جیسی ہے ان کے ذہنیں، ان کے ذہنیتیں ایک ہے، پہلوں کی ذہنیت میں بھی نبی کی قدردانی نہ تھی اور نہ ان کے ہے، تو مشابہ ہو گئے ان کے دل، یعنی ایک ذہن رکھنے والے ہیں۔ قد بینا الآیات، ہم نے صاف صاف بیان کی دلائل نبوت، آپ علیہ السلام کی نبوت کے واضح نشانیاں، قدرت کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اب یہ 7 اعتراضات کے درمیان امور 5 جو متعلق رسالت کے ساتھ ہے۔ پہلا امر تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے،
انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، ڈرانے خوشخبری دینے والا، مومنوں کو ماننے والوں کو، اور ڈرانے والا۔ تو بس آپ اپنے کام میں لگ جائے کہ لوگوں پیغامات الہی یہ ہے، اور کسی کے فکر میں نہ رہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تم نہیں پوچھے جاؤ گے دوزخیوں کے بارے میں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ دوزخ کی ہو گئے۔ لا تسأل بعد ما بلغت الرسالہ، ہم نے آپ کو بھیجا اور آپ نے بات پہنچا دی تو پھر آپ سے سوالات نہیں ہوں گے۔ تو دوزخیوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یا یہ ہے لا تسأل ہے قراءت میں، تو لا تسأل، آپ مت پوچھئے دوزخیوں کے بارے میں، یعنی ان کے لیے سفارش نہ کرے، بات پہنچا دے، یہ نہ مانے تو پھر میں سزا دوں گا ان کو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ دوسرا امر امور خمسہ میں سے، اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا اور یہود نصارہ کا اتحاد ممکن نہیں ہے، تو اس چکر میں نہ پڑو کہ لوگ زیادہ ہو جائے اور یہ لوگ مانے تو بات بنیں گے نہیں۔ بس تم اللہ کے ہو، وہ اللہ کے دشمن ہے، تو ان کے اتحاد کا مت سوچو، تمہارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، بالکل خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حتیٰ تاآن کے تتبع ملتہم، کہ آپ پیچھے چلے ان کے طریقوں کا۔ اگر آپ ان کا دین قبول کرے تو الگ بات ہے، تو کیا اس کے لیے تیار ہے؟ نہیں، تو پھر اس فکر میں نہ پڑے کہ یہ لوگ آئے یا ان کو میں نرمی لچک دکھا دوں تو شاید کام بن جائے۔ ملت، شریعت اور دین ایک چیز ہے۔ ملت اس کا املا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، شریعت اس کو نافذ کیا جاتا ہے، دین معنی اس کی پیروی ہے۔ تو چیز ایک ہے، تعبیرات مختلف ہے حیثیتوں کے وجہ سے۔ قل، آپ کہیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کا بتایا ہوا راستہ بس وہی ہدایت ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن نازل کی راستہ سمجھایا۔ تو ان سے کہی ہم تمہارے ملت میں نہیں آ سکتے، کیوں کہ جنت کے طرف حق راستہ وہ ہدایت الہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تنبیہ ہے، اگر آپ پیچھے چلے ان کے خواہشوں کا تو آپ جا سکتے ہیں نہیں، امت کو تنبیہ ہے اگر تم جائے ان کے خواہشوں کے پیچھے۔ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آیا ہے آپ کے پاس علم قرآن، وہی آئی، علم آیا توحید کا اور حق کا، صحیح اعمال کا، اور پھر بھی ان کے پیچھے جائے ان کی خوشنودی کے لیے، تو خبردار مالک نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے من ولی، کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا کہ پھر مدد کو آ پہنچے۔ الذین آتیناہم الکتاب، نمبر 3 امر، دلیل نقلی از اہل کتاب حق پرست۔ اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ ہیں تو وہ جیسے قرآن سن گئے تو جلدی ایمان لے کے آئے، وہ تو اہل کتاب کے حق پرست لوگ مان گئے۔ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عالم مانے اظہار کرے تو عوام کا بہانہ ختم ہو گیا۔ حق بات کہ ایک عالم نے حق بیان کی اور دوسرا مان گیا تو اب عوام کا عذر ختم ہو گیا، اس لیے کہ مان گیا ایک حق پرست عالم تو پتہ چلا کہ یہ حق ہے۔ تو اہل کتاب کے حق پرست علماء جو دنیا میں لالچی نہ تھے وہ مان گئے، وہ نہیں مانے جو دنیا کے معاملات میں لالچ رکھتے تھے۔ الذین، وہ علماء، آتیناہم الکتاب کے ہم نے دی انہیں کتاب کا علم، آتینا اچھے علماء کے لیے استعمال ہے، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس قرآن کو، حق تلاوتی جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ حروف سے ہی پڑھے، نمبر 2 یہ کہ سمجھ کے ساتھ پڑھے۔ تلاوت مسنونہ وہ سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سندھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مسنون تلاوتی کے سمجھ کے پڑھے، جب تک سمجھ نہیں تو سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر بھی سمجھ کا ثواب ہے۔ تیسرا یہ کہ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ چوتھا یہ ہے کہ عذاب کے آیتوں میں عذاب سے پناہ مانگے، جنت کے آیتوں میں اپنے لیے جنت مانگے۔
اور اس پر عمل اور نفاذ کی کوشش کریں. یہ قرآن کریم کے حقوق ہے. یتلونہ پڑھتے ہیں قرآن حق تلاوتی جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا. یتلونہ معنی پیچھے جانے کے بھی ہے, جو پیچھے چلتے ہیں قرآن کے. تلوہ والقمر اذا تلاہا جیسے حق ہے اس کے پیچھے چلنے کے. اولئک یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر, جو قرآن کے حق ادا کر کے پڑھتے ہیں. اصل مومنین قرآن پر یہ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ جس نے کفر کیا قرآن پر تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یہ 3. نمبر 4 یا بنی اسرائیل, یہ ترغیب ہے فضیلت ابراہیم ذکر کر کے کہ اس کے پیروی کرو. ابراہیم کو تو سب مانتے ہو تو نعمت یاد کرو بنی اسرائیل, اللہ نے ملت ابراہیمی سے نوازا, اس پہ عمل کرو. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسانات جو میں کر چکا ہوں تم پر, اور میں نے فضیلت دے دی تم کو عالمین پر. عالمین سے کیا مراد ہے؟ ذکر کے معنی نعمت, یہ سارا تفصیل یا بنی اسرائیل کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس, یہ 5واں امر تخویف ہے کہ عمل نہیں کرو گے تو ایک دن آنے والا ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ تھا, اور یہ پہلے سے بتا دو کہ اس دن نہ سفارش اور نہ کوئی عذر, نہ کوئی نفع دے سکتا ہے, نہ کہیں اور سے مدد ہو. یہ آیات پہلے بھی تھا, یہاں پھر ذکر کیا. کیوں؟ پہلے توحید کے مضمون میں توحید کی مخالفت کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے. اب رسالت کے مضمون میں پھر کہا کہ اس دن پھر کچھ کام نہیں آئے گا. ڈرتے رہو اس دن کے عذاب سے. لا تجزی نفس عن نفس, کہ کافی نہ ہوگا کوئی نفس دوسرے نفس سے کسی چیز کے بارے میں, یعنی کسی بھی عذاب کے کسی حصے میں, یا بدلہ نہ دے سکے گا. بدلہ نہ دے سکے گا کوئی نفس دوسرے کو ذرہ برابر. نہ قبول کی جائے گی اس سے عدل کوئی فدیہ, اور نہ نفع دے گا اس کو شفاعت کوئی سفارش. ولا هم ینصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. پہلے یہ تھا پہلے آیات میں جہاں یہ ذکر تھا تو وہاں لا يقبل منها شفاعت, وہ پہلے تھا, اور یہاں عدل پہلے. ولا يقبل منها شفاعہ, اور یہاں لا تنفعها شفاعہ. الفاظ میں فرق ہے, اس لیے کہ وہاں ضمائر جو ضمائر تھے وہ پہلے ضمائر نفس غیر مجرم کے طرف راجع تھے, نفس غیر مجرم, اور یہاں دوسرے مجرم نفس کے طرف ضمیر راجع ہے. تو مجرم کیا کہتا ہے کہ قبول ہو جائے, یہ فدیہ قبول ہو جائے اور نفع ملے مجھے. تو غیر مجرم جو سفارش کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ قبول ہو جائے, بس میرا عزت ہو, آگے اس کو نفع ملے یا نہ. تو وہ پہلے ذکر کی. اور یہاں سفارش کی نفی کی, کیونکہ غیر جو مجرم ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے نفع ملے, تو لا تنفعها نفی کی ہے کہ نفع نہیں ملے گا, یعنی جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی. دوسرا مجرم تو پہلے سے بدلہ دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, اور بعد میں اس سے کام ہو جائے صحیح ہے پیسہ ہے دے دیتا ہے, نہیں تو پھر کسی کے لیے سفارش کا کہتا ہے. تو یہاں پہلے بدلے کا ذکر ہے پھر سفارش کا. اور غیر مجرم وہ کوشش کرتا ہے کہ سفارش سے کام ہو جائے پیسہ نہ لگے, نہیں ہوتا تو پھر پیسہ لگاتا ہے. تو اس لیے وہاں پہلے سفارش ہے اور پھر بدلہ ہے, یہاں پہلے بدلہ ہے پھر سفارش ہے. چلو 20 منٹ تفریح کرو.